رات کے درس میں نے یہ روایت بیان کی تھی، ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا لکثرت صلواتہ علی محمد وآل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد حضرت ابراہیم کو اس لیے اپنا خلیل بنایا۔ یہ مختلف روایات میں ملتا ہے کہ مختلف انبیاء کو ان کے مختلف اعمال اور عبادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص القاب سے نوازا۔ حضرت ابراہیم کا لقب خلیل ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس لیے اپنا خلیل کا عہدہ دیا یا لقب کہ آپ حضرت ابراہیم محمد اور آل محمد پر کثرت سے صلوات بھیجا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسلامی عبادات جو ہم انجام دیتے ہیں، نماز جس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ اردو میں بھی زکوٰۃ ہے، ہم بھی زکوٰۃ کہتے ہیں، روزہ جس کو عربی میں صوم کہتے ہیں، حج ہم اردو میں بھی حج کہتے ہیں۔ اس کے دو معانی ہیں۔ ایک وہ معنی ہے جو اہل لغت نے ڈکشنری نے لکھا ہے، ایک شرعی اور اصطلاحی معنی ہے۔ شرعی اور اصطلاحی معنی، شریعت نے کچھ مخصوص اعمال کا ایک خاص نام رکھا ہے، اس کو اصطلاحی نام کہا جاتا ہے۔ سب کے دونوں معنی بیان نہیں کروں گا، نمونے کے طور پر نماز، صلاۃ عربی کا لفظ ہے، ڈکشنری میں اس کا معنی دعا ہے۔ یہ لفظ خدا کی طرف سے نماز کو فرض قرار دینے سے پہلے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن یہ 5 وقت کی نماز، قیام، رکوع، سجدہ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا، وہ دعا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ احکام رفتہ رفتہ اور آہستہ آہستہ وہ لاگو ہوئے ہیں۔ اسی طرح روزہ بہت بعد میں یہ فرض کیا گیا ہے، لیکن یہ لفظ صوم وہ جب سے عربی زبان بنی ہے، جس نے بھی بنایا ہے، ایک قول کے مطابق یہ عین رے بے، اس نے جو ہے نا وہ عربی زبان کو بنایا ہے۔ جس نے بھی بنایا ہے، اسلام سے پہلے بھی عربی زبان موجود تھی۔ یہ صلاۃ، یہ زکوٰۃ، یہ صوم، یہ ہے جیم حج، یہ ایک ڈکشنری میں استعمال ہوتے تھے اسلام سے پہلے بھی، چونکہ عربی زبان اسلام پر مقدم ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے، ان حضرت کے یعنی مبعوث کیے جانے سے پہلے بھی یہ عربی زبان موجود تھی۔ بعد میں یہ مخصوص الفاظ میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہ ہوا یہ ہے کہ یہ بعض الفاظ جو جنہوں نے ایک خاص معنی اختیار کیا ہے، کبھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اسی خاص شرعی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور کبھی اسی ڈکشنری کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ شاید میں نے ذکر کیا تھا، یہ آگے ناروال کے آگے ایک سکول ٹیچر تھا، آج سے 10-12 سال پہلے میں عشرہ پڑھنے گیا تھا، مجھے اس سے ملاقات کرائی گئی۔ اس سرے سے نماز کا منکر تھا، مسلمان، یہاں بیج لگایا ہوا تھا پنجتنی، ایم.اے. اسلامیات، سکول ٹیچر تھا، نماز کا منکر تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ اس کے بہت سارے اسٹوڈنٹ اور طالب علم جو بیچارے نماز کے پابند تھے، اپنے اس استاد اور سر کی باتوں میں آ کے نمازیں چھوڑ دی، درجنوں اس کی شاگردوں نے۔ دلیل اس کی یہ تھی کہ میں نے پوری لغت کو، اس کو قرآن کی تفاسیر سے، روایات سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں نے ڈکشنری میں صلاۃ کا معنی تلاش کیا ہے، جس کا مطلب تم مسلمان جو ہے نا یہ 5 وقت کی نماز اٹھک بیٹھک لیتے ہو۔ عربی میں صلاۃ کا معنی دعا ہے۔ خدا نے یہ جو فرمایا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہ 3 ٹائم دعا مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ 3 دعا مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ہر وقت ایسا نہیں ہے، کبھی یہ الفاظ یعنی شرعی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور کبھی یہ الفاظ اپنے ڈکشنری والے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک میں نے دیکھا کہ ایک اہم مسئلہ ہے جو شیعوں میں بھی یہ چلا ہوا ہے اور اہل سنت میں بھی چلا ہوا ہے، یعنی خمس کا معاملہ۔ خمس غنیمت میں خمس ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ غین نون میم جسے یہ غنیمت بنا ہوا ہے،
ڈکشنری نے غین نون اور میم کا کیا معنی لکھا ہے؟ عام طور پر جب مسلمان اور کفار کی جنگ ہوتی ہے اور مسلمان کفار سے جو مال چھینتے ہیں اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ جنگوں سے پہلے بھی، کفار سے، مشرکین سے جنگوں سے پہلے بھی، رسول خدا کے آنے سے پہلے بھی یہ غین نون میم ایک معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ ڈکشنری میں اس کا معنی تھا جب کفار سے جنگ بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی ان سے مال بھی نہیں چھینا تھا، اس وقت بھی یہ غین نون اور میم استعمال ہوتا تھا۔ اس وقت اس کا کیا معنی تھا؟ اس وقت اس کا کیا معنی تھا؟ اس وقت اس کا معنی عام فائدہ تھا، عام فائدہ۔ چاہے آپ نوکری کے ذریعے وہ فائدہ کماتے ہیں، جی زراعت کے ذریعے کماتے ہیں، کاروبار کے ذریعے کماتے ہیں، جس طرح بھی کماتے ہیں، غنیمت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ہر قسم کے فائدے کے لیے غین نون اور میم استعمال ہوتا تھا۔ بعد میں یہ لفظ اس مال کے لیے استعمال کیا جانے لگا جو مسلمان زبردستی گن پوائنٹ پر کفار سے چھینتے تھے، مال غنیمت۔ اب ہمارے اہل سنت برادران وہ کہتے ہیں کہ صرف مال غنیمت میں جو ہے نا وہ خمس ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یہ جو 10ویں سپارے کا آغاز ہے، اس سے مراد مال غنیمت ہے، مال غنیمت ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے ائمہ معصومین کے تفاسیر کے مطابق وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ سے مراد، توجہ سے سنیے گا، مال غنیمت نہیں ہے، ہر قسم کی کمائی ہے۔ وہ کمائی چاہے کفار سے چھین کے آپ نے وہ کمائی کی ہو، نوکری کر کے آپ نے کمائی کی ہو، زراعت کر کے آپ نے وہ کمائی کی ہو، کارخانہ لگا کے آپ نے کمائی کی ہو، یہ سب کے سب وہ غنیمت ہے، وہ غنیمت ہے۔ میں اس سلسلے میں چند ایک روایات ہمارے اہل سنت برادران کے جو یعنی کچھ خطوط جو آن حضرت نے بعض حکمرانوں کے لیے یا عرب کے بڑے بڑے قبیلے کے سرداروں کو لکھا ہے اسلام کے بعد کہ یہ لوگ اس وقت ان کا مال، ان کی جان اور ان کی ناموس اور خون محفوظ ہے جب وہ لوگ یہ کام کریں۔ کوئی جنگ نہیں ہے، ہاں کوئی قتال نہیں ہے، خطوط لکھے ہیں کہ اس آدمی کی جان محفوظ ہوگی مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو یہ کام کرے گا۔ اس میں آپ دیکھیں لفظ خمس آیا ہوا ہے۔ یقیناً جو ہے نا وہ مال غنیمت، اس وقت جنگ تو نہیں تھی جو کفار سے چھینا ہوا مال ہو اور اس میں آن حضرت نے کہا ہو کہ بھئی مال غنیمت مو دے دو۔ یہ نمونے کے طور پر 2-3 روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو خمس ہے یہ صرف مال غنیمت میں نہیں ہے جو کفار سے چھینا جاتا ہے۔ جس طرح کی بھی کمائی ہو، جنگ سے کمایا ہو، آپ نے نوکری کر کے کمایا ہو، کاروبار کر کے کمایا ہو یا زراعت کر کے کمایا ہو، کمائی میں ہے، من جملہ کمائی میں ہے۔ 6 اور چیزیں ہیں، ابھی ان کو ہم بیان نہیں کرتے۔ پہلی روایت یہ ہے کہ جو آپ نے اس کو لکھا ہے فجیع بن عبداللہ بکائی، جو ایک بہت عربوں کا سردار تھا، اس کو ایک دستاویز برفت فرمائی جس کی عبارت یہ ہے من محمد النبی للفجیع، محمد کی طرف سے ہے جو مسلمانوں کا آخری نبی ہے، درود بھیجیے آپ کی آل پاک پر، آپ پر اور آپ کی آل پاک پر۔ للفجیع ومن تبعہ، فجیع جو عربوں کے ایک سردار تھا اور اس کے پیروکار، وہ جیسے یہاں عربوں کے بڑے بڑے ہمارے وڈیرے ہوتے ہیں اور ان کے بیچارے کوئی مزارے ہوتا ہے، ان کی اشاروں پر چلتے ہیں، وہ فجیع اور اس کے پیروکاروں کے لیے ہے۔ یہ الفاظ یہ ہے من اسلم، جو اسلام لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے، وہ اقام الصلاۃ اور نماز پڑھے، وہ آت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اب زکوٰۃ کا ڈکشنری کے 2 معنی ہیں، ایک نشو و نما اور ایک پاکیزگی۔ آپ سے کوئی پوچھے زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، وہ آپ نے وہ گندم کاشت کی ہو اور 847 کلو کم از کم اگر وہ اس کا وزن ہو تو ایک صورت میں جب وہ بارانی ہو تو آپ نے عشر نکالنا ہے، ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے آپ نے تو اس کا 20واں حصہ نکالنا، اس کو جی زکوٰۃ کہتے ہیں۔
لیکن ڈکشنری میں زکوٰۃ کا معنی نشو و نما اور پاکیزگی ہے۔ اور خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے میں ان دونوں معنوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ زکوٰۃ کو فرض قرار دیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ اس کے نتیجے میں تمہارے نفوس پاکیزہ ہوں، اور زکوٰۃ دینے کے نتیجے میں تمہارے مال و دولت میں اضافہ ہو۔ دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ زکوٰۃ وَأَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ وَآتَى مِنَ الْمَغَانِمِ خُمْسَ اللَّهِ، مغانم میں سے اللہ کے لیے خمس دے دے۔ کیا خیال ہے یہاں مغانم سے مراد کون سی جنگ ہے؟ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ بات کی بات ہے، سب کچھ ہو گیا ہے۔ وہ کچھ عرب ہیں، ان کو خطوط بھیج رہے ہیں کہ بھئی تمہاری جان اور مال ناموس اس صورت میں محفوظ ہے کہ تم یہ کام کرو۔ ان میں سے ایک دیا آتا من المغانم خمس المال، یعنی اپنے جو کچھ بھی کماتا ہے اس میں پانچواں حصہ، جس کو آپ 20% کہتے ہیں، وَنَصَرَ النَّبِيَّ وَأَصْحَابَهُ، ان حضرت اور آپ کے اصحاب کرام کی وہ حفاظت کرے، یا وَأَشْهَدَ عَلَى إِسْلَامِهِ، اور اپنے اسلام کے اعلان و اظہار میں بھی حوصلہ نہ ہارے۔ اور میں بریکٹ میں عرض کر دوں، یہ کتاب مسئلہ خمس مولانا ابن حسن نجفی، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انتہائی قیمتی اور ناقابل تصدیق سمجھیں کہ خمس کے بارے میں ان کی ایک دستاویز ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی جو سرے سے آج کل مال غنیمت کے علاوہ خمس کے منکر ہیں جیسے اہل سنت حضرات کی اکثریت، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو الحمدللہ شیعہ اثنا عشری ہیں لیکن نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزہ بھی کرتے ہیں، لیکن خمس دینے کی ہمت اور جرأت ان میں نہیں ہوتی۔ دونوں کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، مسئلہ خمس۔ جی ہاں، تو وفارق المشرقین، مشرقین سے بالکل الگ تھلگ ہو، فإنہ آمن بأمان اللہ وأمان محمد، جو آدمی یہ کام کرے جی ہاں وہ اللہ تعالیٰ کی امان اور محمد کی حفاظت میں ہے۔ جی جو یہ کام کرے، ادھر کوئی مال غنیمت نہیں ہے، مغانم سے مراد جو کماتا ہے اس کا پانچواں حصہ دے، سال بھر خرچ کرے، کھائے پیے، بچوں کو تعلیم بھی دے، شادیاں بھی کرے، حج بھی کرے۔ میں کہا کرتا ہوں زبردستی جو بچ جائے اس کا پانچواں حصہ آپ نے نکالنا ہے، زبردستی۔ گاڑی آپ کی ضرورت ہے، گاڑی بھی خریدیں، مکان بھی خریدیں، تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے بعد جو بچ جائے اس کا 20% نکال کے آدھا دین کی مکتب کی خدمت کے لیے خرچ کرو، اور آدھا ان غریب سادات کے لیے جو سید ہیں، نماز و روزے کے پابند ہیں، اور اگر خاتون ہیں تو وہ الحمدللہ باحجاب ہے۔ دوسرا خط آپ نے لکھا ہے جی ہاں بحرینی فرمان روا کے نام، جی ہاں آپ فرماتے ہیں من محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں اللہ کے رسول نبی کی طرف سے ہے، خدا کے بندوں عصمت سے وابستہ عمان کے حکمرانون اور ان میں سے جو بحرین میں آباد ہیں کے نام جی ہاں ترقیم فرمائی ہے، اگر وہ لوگ ان آمنو، اگر اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں، وہ آتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اطاعوا اللہ و اطاعوا الرسول، اور اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں، وہ اعطوا حق النبی، نبی کا حق ادا کرتے ہوں، وَنَسَكُوا نُسُكَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ اعمال اور عبادات انجام دیتے ہیں جو مسلمان انجام دیتے ہیں، فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ۔ یہاں بھی حق رسول سے مراد وہ خمس کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ ہے۔ ایک اور عرض کرتا ہوں، وہ جنادہ ازدی کے حالات میں اسد الغابہ، اہل سنت کی بڑی تاریخی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تحریر ہے یا مکتوب ہے رسول خدا کی طرف سے لجناد الازدی کے لیے وقومہ، اور اس کے قوم کے لیے، ومن تبعہ، اور جو بھی اس کے پیروکار ہیں، ما اقاموا الصلاۃ، جب تک یہ نماز پڑھتے رہیں گے،
دیا وآتوا الزکاۃ. ابھی یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، یعنی اسلام کی نظر میں اس آدمی کی جان اور مال محفوظ ہے جو یہ کام کرتا ہو. جی نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہو. یہ جملہ سنیے، وَآتُوا مِنَ الْمَغَانِمِ خُمْسَ الْمَالِ، مغانم میں سے مال کا 5واں حصہ راہ خدا میں دے. کون سی جنگ تھی اور کون سا مال غنیمت تھا؟ کمائی. وہی غین نون اور میم عام کمائی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور بہت سارے عربی اشعار بھی ہیں جن میں یہ غین نون اور میم عام منافع کے لیے استعمال ہوا ہے. جیا خمس المال وسہم النبی، ان حضرت کا حصہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وفارق المشرکین، اور مشرکین سے وہ اپنا قطع تعلق کریں. فإن لهم ذمة اللہ وذمة محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ہاں، اس وقت یہ اللہ اور محمد ابن عبداللہ جو ہے نا کی ضمانت حاصل ہوگی، یعنی ان کی جان و مال کی خدا بھی محافظ ہوگا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محافظ ہوں گے. یعنی نمونے بہت دیے ہیں مولانا ابن حسن نجفی نے، جن میں آپ نے فرمایا ہے کہ اس آدمی کی جان و مال، یہ جنگوں کوئی جنگ شنگ نہیں تھی، کوئی مال غنیمت نہیں تھا، لیکن فرمایا اس آدمی کی جان اور مال محفوظ ہے جو یہ کام انجام دے. من جملہ ان میں سے وہ اپنے فوائد میں سے جو بچ جائے وہ اس کا خمس بھی دے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا، دوسرا حصہ یہ ان مومنین کے لیے ہے جو الحمدللہ اثنا عشری ہیں اور مختلف بہانوں سے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. شب و روز ایک کر کے، خون پسینہ ایک کر کے آدمی جو کماتا ہے، وہ جیب سے نکال کے کسی کو دینا، یہ جو ہے نا وہ گردہ جگر چاہیے ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک استاد ہوتے تھے افغانستان کے، وہ عربی میں ایک لفظ ہے من حیث ہوا ہوا، بڑا دلچسپ علمی نکتہ ہے. من حیث ہوا ہوا کا مطلب سمجھاتے تھے. کہتے تھے ایک طالب علم تھا نجف میں، وہ کہتا تھا کچھ لوگ پیسے سے محبت کرتے ہیں مکان بنانے کے لیے، کچھ لوگ پیسے سے محبت کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا وہ کتابوں کے دل دادا ہوتے ہیں، پیسے سے محبت کرتے ہیں تاکہ کتابیں خریدیں اور راہ خدا میں خرچ کریں. ایک طالب علم کہتا تھا میں پیسہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ بس وہ پیسہ ہے، جی جیب میں ہو تو سکون ملتا. من حیث ہوا یعنی وہ اس لیے کہ پیسہ ہے، مجھے اس سے جو ہے نا محبت ہے اور پیار ہے. پیسہ سے محبت ہوتی ہے. کما کے اس میں سے 5واں حصہ خمس کے نام سے نکالنا، یہ جو ہے نا وہ گردہ جگر ہے. اگر یہ اتنا آسان کام نہ ہوتا، اس عمل کی وجہ سے سورے کے سورے اور آیات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں نازل نہ ہوتی. یہ راہ خدا میں انفاق کے نتیجے مکمل سورہ دہر پورا سورہ نازل ہوتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر. اچھا جی، پھر کہیں دور نہ نکل جائیں. اچھا جی، اب اس میں یہ ہے کہ امام ابو علی بن راشد، امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی النقی علیہ السلام کے نمائندے تھے. یہ نمائندے تھے. ابو علی بن راشد، علی ابن مہذیار انہی کی سند سے گویا ہے. ان علی ابن مہذیار، توجہ سے سنیے گا، ہم نے ائمہ معصومین کی بات کو ماننا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی بات کی ہماری نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے. اچھا جی، قال علی ابو علی بن راشد قلت لہو، میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، امرتنی بالقیام بامرکا، آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے اوامر کی تعمیل کروں، آپ کے حکم کی تعمیل کروں، امتثال عمل کروں. وَأَخْذَ حَقِّكَ، اور لوگوں کے ذمہ جو آپ کا حق ہے اس کو وصول کروں، لوگوں کے ذمہ جو آپ کا حق ہے اس کو وصول کروں. آپ نے یہ حکم دیا ہے. فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيكَ بِذَلِكَ، وہ جتنے بھی آپ کے چاہنے والے تھے ان تک میں نے آپ کا یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ بھئی وہ رسول خدا کے حکم کی تعمیل کرو اور تمہارے ذمہ رسول خدا کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو. فقال لی بعضهم،
یہ بعض آپ کے چاہنے والے مومنین نے یہ سوال اٹھایا وَأَيُّ شَيْءٍ حَقُّهُ، یہ نماز روزہ وغیرہ کے علاوہ رسول خدا کا اور ہمارے ذمہ کیا واجب الادا حق ہے کہ جس کو ہم ادا کریں؟ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ، یہ نمائندہ کہتے ہیں کہ اس کا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ نماز روزہ حج وغیرہ جو بھی حقوق اللہ ان کے ذمہ واجب الادا ہیں، ان کے علاوہ اور کون سا حق آپ کا ہے جو لوگوں کے ذمہ واجب الادا ہے؟ فقالا، امام علیہ السلام نے، امام محمد تقی علیہ السلام جواب نے فرمایا یجب علیہم الخمس، ان پر خمس واجب ہے، یعنی خمس واجب ہے۔ وہ کچھ مومنین اس لیے گھبراتے ہیں کہ شاید ہم جو بھی کما کے لاتے ہیں اس کا جو ہے 20% نکالنا ہے۔ نہیں، میری یہ ایسی بات نہیں ہے۔ 3 صورتیں ہیں، جو آپ کماتے ہیں وہ آپ کے اخراجات سے کم ہے، یہاں کوئی خمس نہیں ہے۔ جتنا کماتے ہیں اتنے ہی آپ کے اخراجات ہیں، یہاں بھی کوئی خمس نہیں ہے۔ جو کماتے ہیں وہ زیادہ ہیں، آپ کے اخراجات کم ہیں۔ جیسے عرض کیا ہے، تمام ضروریات زندگی میں اپنی آمدنی کو خرچ کرنے کے بعد زبردستی جو بچ جائیں اس کا 20% آپ نے نکالنا ہے۔ فرمایا اس سے مراد جو ہے نا وہ خمس ہے۔ فَقُلْتُ فِي أَيِّ شَيْءٍ، مولا خمس کن چیزوں میں خمس واجب ہے؟ فرمایا خمس واجب ہے۔ میں نے گزارش کی کن چیزوں پر خمس واجب ہے؟ عربی عبارت جو ہے نا اختصار کی خاطر حذف کر رہا ہوں۔ فرمایا ان کے اساسوں پر، ان کی صنعتوں پر۔ میں نے پھر عرض کی آقا کیا تجارت پیشہ، کاریگر اور دستکار افراد کو بھی خمس دینا ہوگی؟ ارشاد ہوا ہاں، اگر سال بھر کا خرچ نکالنے کے بعد گنجائش ہو تو انہیں بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایسی مولوی جو ہے نا وہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالتے، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی واضح جو ہے نا وہ ہدایات ہیں۔ اچھا، دوسری روایت عرض کروں، محمد بن زید طبری راوی ہیں کہ ایران کے کسی تاجر نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک عریضہ ارسال کیا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، عریضہ یعنی ایک درخواست، عریضہ ارسال کیا۔ وہ جیسے 15 شعبان کو آپ عریضہ ڈال کے آتے ہیں، وہی درخواست ہی ہے، ایک عریضہ جس میں اس نے خمس کے مال کو اپنے مصرف میں لانے کی اجازت طلب کی تھی کہ یہ میں خود کھا سکتا ہوں۔ امام عالی مقام نے جواباً ترقیم فرمایا، یہ پرانی اردو ہے، ہاں، جواب میں ترقیم فرمایا یعنی رقم فرمایا، تحریر فرمائی۔ امام یہ الفاظ ہیں امام جعفر صادق، امام رضا علیہ السلام کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ترجمہ صرف سنا رہا ہوں، عربی عبارت کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست، فراخ کھلے ہاتھ والا، ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کھلے ہاتھ والا ہے اور کرم فرما ہے۔ اس نے ہر اچھے عمل کے لیے جزا کی ضمانت دی ہے اور کوتاہی کرنے پر ثواب سے ہے۔ توجہ سے سنیے گا، ہے مراد اولاد رسول ہے، مراد سادات ہیں، یا ہم سے وابستہ افراد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک مالی کمک ہے، کمک یعنی امداد ہے، مالی کمک ہے۔ ہم خمس کی آمدنی سے، اب توجہ کیجئے، خمس کی آمدنی سے جفا پیشہ عناصر کا مقابلہ کر کے اپنے عز و شرف کا تحفظ بھی کرتے ہیں۔ بنابراین خمس کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہونے دو۔ خمس کی ادائیگی یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی آیت اللہ عظمیٰ کا فتویٰ نہیں ہے، سیدھا امام رضا علیہ السلام کے الفاظ ہیں، کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہونے دو اور اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے جو آدمی خمس ادا کرتے ہیں، امام علیہ السلام اس کے حق میں، اس کی وسعت رزق کے لیے، اس کی جان و مال کی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ کرو۔ خمس کی ادائیگی کو رزق کی کنجی جانو، یہ رزق کی کنجی جانو، کنجی یعنی اس کو چابی کو کہتے ہیں نا، کنجی میرے خیال میں پنجابی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، ویسا چابی استعمال کرتے ہیں، یا اس سے تمہارے گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جس دن سب محتاج ہوں گے
اس روز یہ ذخیرہ تمہارے کام آئے گا۔ یہ جو خمس تم ادا کرتے ہو، یاد رکھو مسلمان وہ ہے جو خدا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے، وہ مسلمان نہیں جو زبان سے تو اعتراف کرتا رہے مگر دل سے قول اور قرار کا منکر ہو۔ آخر میں فرمایا والسلام والسلام۔ میں نے سنا ہے، اب یہ خبر کی 100% تصدیق نہیں ہو سکی ہے، آزاد کشمیر اسمبلی نے بل پاس کیا ہے کہ بھائی ویسے بھی بعض روایات میں، ہماری روایات میں بھی اور سنت کی روایات میں بھی، خمس کا فلسفہ بھئی آپ جو کماتے ہیں اس کو ضروریات زندگی میں خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے وہ کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں مال سادات ہے، مال صدقہ سادات پر حرام ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ صدقہ واجب ہے، اس کے متبادل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خمس کو واجب قرار دیا ہے تاکہ ان مستحق سادات کو جن پر صدقہ حرام ہے ان کو دیا جائے۔ اب بتائیے خمس کا یہ فلسفہ ہے کہ غریب سادات جو زکوٰۃ نہیں لے سکتے ان کی مدد کی جائے۔ آج جو کوئی جنگ نہیں ہے، مال غنیمت نہیں ہے، آج کے غریب سادات کیا کھائیں؟ ہوا کھائیں۔ وہ ایک مولوی صاحب نے، وہ حنیف بڑے مشہور مقرر ہے نا، حنیف قریشی کا باقاعدہ جنگ اخبار میں آرٹیکل آیا ہے، بھائی جس طرح شیعہ دیتے ہیں اسی طرح ہم کو بھی جو ہے نا وہ خمس دینا چاہیے۔ یہ اتنی روایات ہے، رسول خدا نے بڑے بڑے حکمرانوں کو، عرب کے شیخوں کو کہا ہے کہ بھائی تمہاری مال اور جان تب محفوظ ہے کہ نماز روزہ کے علاوہ تم خمس بھی ادا کرو۔ الحمدللہ ہمارے ہاں خمس کا کوئی منکر ہے نہیں ہے، لیکن من حیث ہوا چونکہ پیسے سے محبت ہوتی ہے لہذا اس کو جو ہے نا وہ دل کے، اور یہ تجربہ سے ثابت ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں۔ خمس کے پابند لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ خمس سے پہلے جس رفتار سے ہماری آمدنی ہوتی تھی، خمس کی ادائیگی جب سے ہم نے شروع کی ہے کئی گنا تیز رفتاری سے جو ہے نا، اور یہ خدا کا قرآن میں وعدہ بھی ہے اور امیر المومنین کا فرمان بھی ہے۔ بس امیر المومنین کا فرمان عرض کرتا ہوں اور خطبہ ختم کرتا ہوں۔ فرمایا من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ، خدا نے خلف اس مال کے لیے استعمال کیا ہے جو آپ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو اس کی جگہ دیتا ہے۔ جو مال خدا میں ثواب کی بات نہیں ہو رہی ہے قیامت کے دن، جو مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس کی جگہ اسی دنیا میں خدا جو دیتا ہے اس کو خلف کہتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ فرمایا من ایقن بالخلف، جس کو خدا کے وعدے پر یقین ہو اگر خرچ کروں گا خدا کئی گنا دے گا، جاد بالعطیہ، وہ کبھی بھی بخل سے کام نہیں لیتا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام فرائض خصوصاً اس مالی فریضے کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس قابل نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس قابل بنائے کہ خمس میں سے اپنے مکتب کی ترویج و تبلیغ بھی کریں اور مستحق و نادار افراد کی مدد بھی کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔